لاہور گزشتہ چند سالوں سے مسلسل دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست یا پھر پہلے 3 شہروں میں شمار ہو رہا ہے۔ اس سے قبل لاہور میں فضائی آلودگی کی سطح اس حد تک کبھی نہیں بڑھی۔ پنجاب حکومت کے مطابق دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ لاہور کو متاثر کرنے والی اسموگ کا ایک بڑا حصہ انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ مقامی سطح پر فضائی آلودگی کے مضر اثرات سے لوگوں کو محفوظ رکھنے اور AQI کو نیچے لانے کے لیے پنجاب کی صوبائی حکومت نے لاہور کے کم از کم 10 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گرین لاک ڈاؤن کے علاقوں میں چنگچی رکشوں اور بھاری ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ سرکاری اور نجی اداروں کی بڑی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی پارکنگز کو ان علاقوں سے نکالا جائے گا، جبکہ آلودگی کی وجہ سے زندگی کا پہیہ تو نہیں رک سکتا اور اسکول جانے والے طلباء اور نوکری پیشہ افراد کو روز گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے، تو ایسے میں انہیں کیا حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے؟ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شیخ زاید ہاسپٹل میں بات کروں گی ڈاکٹر عبدالجبار سے، جو کہ ہیلتھ پروفیشن ہے۔ ان سے میں اسموک کے حوالے سے بات کروں گی کہ اس کی کس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسے کیا سمپٹمز ہیں اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر کو اپنائی جائے تاکہ اسے بچا جا سکے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سر مجھے اسموک کے حوالے سے بتائیں کہ کس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے؟ جی اسموک سے ہیلتھ ہیزرڈز ہوتی ہیں اور اس کے میجر تو سانس کی بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آئیز اوپن ہوتی ہیں ایسے ایٹماسفیئر میں، تو پھر آنکھوں کی بھی بیماری ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جیسے دل کی بیماری والے ہیں، تو ان کو یہ پھر ایکسیسربیشن ہو جاتی ہے اس میں اسموک میں ہونے سے رہنے تو سے۔ اس کے سمپٹمز کیا ہیں؟ جیسے سمٹمز میں ایک تو سب سے پہلے تو سانس والے سمٹمز ہوتے ہیں، تو اس میں سانس کا پھولنا، کھانسی آنا، اور یہ کہ فلو ہونا، گلا خراب ہونا، یہ والی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا، تاکہ ہماری ناظرین کو آپ یہ بتائیں تاکہ پھر ہماری جو عوام ہے وہ گھروں سے نکلنے سے پہلے ان احتیاط کو اپنائیں۔ جی ایسے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اسموک کو ہمیں کم کرنے کی تدابیر ان کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں منیمائز کرنا چاہیے۔ بہت ضرورت ہو یعنی کہ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن باہر نکلنا بھی تو ضروری ہے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ماسک کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کرنا چاہیے، اور جس جگہ پہ بھی ایسی آنکھوں کے لیے بھی ساتھ میں گلاسز یوز کر سکتے ہیں۔ ماسک لگانے سے بیماری کم ہو جاتی ہے؟ اس طرح کہ اس سے احتیاط کے طور پہ ہم جب کرتے ہیں تو زیادہ دیر کا اگر ایکسپوجر نہ ہو باہر کا تو پھر ماسک سے بہتری رہتی ہے۔ زیادہ دیر باہر ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں سر، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور اور پنجاب کے چند دوسرے شہروں میں کم از کم 30% حصہ اسموگ پر مشتمل ہے، جو انڈیا کے پنجاب کی طرف سے ہواؤں کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو رہی ہے، جو کہ ایک سالانہ رجحان ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہواؤں کا مشرقی کوریڈور انڈین پنجاب میں بننے والی فضائی آلودگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی طرف لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوائیں اس کے مخالف چل رہی ہوتی ہیں تو لاہور میں AQI کو کم ہو کر 200 کے قریب آ جاتا ہے۔ اسموگ اس وقت صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے کئی ممالک اس اسموگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کہیں زہریلی اسموگ سرد موسم میں تو کہیں گرم موسم میں شدید ہو جاتی ہے۔ اس آلودگی کے خاتمے کے لیے دیرپا اور پائیدار حکمت عملی کی شدید ضرورت ہے۔ اس مسئلے کا حل قانون سازی اور کمیونٹی کے اشتراک سے ہی ممکن ہے۔ رابعہ خان، ریڈ میڈیا نیوز، SG انٹرنیشنل، لاہور۔